اور شرک یہاں سے پھوٹتا ہے، غیر اللہ سے رشتہ جڑتا ہے، انسانیت کو پیغام دیا جاتا ہے، اندر پڑے ہوئے بابے سارا کچھ جانتے ہیں، ان کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے، جو چاہے کر گزرے۔ نہیں یقین تو ارواح ثلاثہ کا یہ واقعہ سنیے۔ ایک پیر صاحب مر گئے، نانوتوے میں بخار کی بیماری آ گئی، کسی مرید کو خیال آیا، اس نے پیر صاحب کی قبر سے مٹی اٹھا کے استعمال کی، بخار دور ہو گیا، گاؤں کے اندر مشہور ہو گیا، جو بابا جی کی قبر کی مٹی اٹھا کے استعمال کر لے بخار ٹوٹ جاتا ہے۔ لوگوں نے ہسپتالوں کو چھوڑ کے قبرستان کا رخ کر لیا۔ بیٹے کو پتہ لگا ابا کی قبر سے مٹی اٹھانے والے کا بخار ٹوٹتا ہے، وہ بھی پریشان ہو گیا، قبر پہ مٹی تو نہیں رہے گی، وہ بیچارہ ٹرالی ڈلوائے، گھنٹے کے اندر صاف ہو جائے، وہ پھر ریڑھی والے کے اور مٹی سوٹ کے جائیں گے، تھوڑی دیر کے اندر وہ بھی غائب ہو جائے۔ یہ مٹی ڈلوا کے تھک گیا، تیز مزاج بیٹا تھا، زبان دراز بیٹا تھا، قبر پہ آ کے کہنے لگا ابا تیری کرامت میرے لیے مصیبت، سن اگر اب کے کوئی ٹھیک ہوا ننگا پڑا رہے گا، مٹی نہیں ڈالوں گا، کر ٹھیک جس کو کرنا ہے۔ یہ کس کو کہہ رہا ہے؟ جس نے اپنا استنجا خود نہیں کیا تھا۔ یہ کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ جس نے اپنے کپڑے خود نہیں اتارے تھے، جس نے اپنا کفن خود نہیں پہنا تھا، جس نے غسل خود نہیں کیا تھا، جو چل کے قبرستان خود نہیں گیا تھا، جس نے اپنا جنازہ خود نہیں پڑھا تھا، جو قبر کے اندر خود نہیں اترا تھا، جو اپنی قبر کو خود بند نہیں کر سکا تھا، محتاج، مجبور۔ ابا تیری کرامت سے میں مصیبت میں آ گیا، اب اگر کوئی ٹھیک ہوا تو مٹی نہیں ڈلے گی۔ پھر لوگوں نے بہت مٹی اٹھائی، کسی کا بخار نہیں ٹوٹا۔ مشہور ہو گیا کہ پہلے ٹوٹتا تھا اب نہیں ٹوٹتا۔ وہ تھلو پہلے ڈال دے ٹیکے پائن دیا سی، یہ مردہ بھی ہے اور شفا بھی دے سکتا ہے۔ یہ ہے وہ شرک کا مرکز۔ مومن بیمار ہوتا ہے تو اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کی طرف لوٹتا ہے، رجوع کرتا ہے، اس مالک سے شفا کے لیے درخواستیں کرتا ہے، سوال کرتا ہے۔ اور یہ قبر پرستی کے اس پرفتن ماحول میں انسانوں کی پیشانیوں کو رحمان سے توڑ کر مردوں سے جوڑا جاتا ہے۔